أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي قبولیت اور خدام خادمین جنہوں نے بھی بنا رکھی ہے، جنہوں نے بھی بنیاد ڈالی ہے، جنہوں نے بھی خدمت انجام دی ہے، جن کا نام محترم ماہر صاحب نے لیا ہے، مرحوم عظیمہ صاحبہ اور جناب خضر صاحب، اور جو خدمت کرتے تھے مرحوم عابد صاحب، ان سب کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب ہونے کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت سے جڑے رہنے کی اس وقت تک جو ہمیں ایک عظیم بی بی کی وفات کی مناسبت سے یہ مجالس اعزاء کا سلسلہ اور یہ مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ کچھ باتیں جو ابھی ہم نے زیارت کی شکل میں آپ کو سنایا، انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے یہ زیارت تھی۔ قم میں ہمارے گھرانے کی ایک قبر ہے، تم اگر اس قبر کی زیارت کے لیے جانا تو سراہنے کھڑے رہنا، اور سراہنے کھڑے ہو کر اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا، اس کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ زبان امام کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے۔ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جن اماموں کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا اس وقت تک امام کوئی بات اپنی زبان سے جاری نہیں۔ وَوَلِيَّ وَلِيَّ کا وَوَسِيَّ وَسِيَّ کا، خدایا تیرے آج کے چمکتے ہوئے چاند اور چراغ امام زمانہ پر سلام نازل فرما۔ حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ تک سلام کرنے کے بعد پھر آگے فاطمہ معصومہ کو سلام کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ معصومہ کو سلام کرنے سے پہلے حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ تک پہلے سلام ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، ابھی 2-3 مرحومین کو یاد کیا گیا، ان کے بزرگ 7ویں دادا 8ویں دادا کو ہمارے یہاں یاد نہیں کیا جاتا، نئی جنریشن اور نئے لوگ ان کے نام بھی بہت سارے یاد نہیں رہتے، اور آج کی بدبختی یہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ خود ہم لوگوں کا ہمارے 7-8 داداؤں کا نام نہیں معلوم ہے، نہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت میں حضرت آدم کو، فاطمہ معصومہ کی زیارت میں آدم علیہ السلام کو سلام کر کے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی ایسی کی کہ آدم بھی آج کہے تو فخر سے سر اٹھا کے کہیں گے میری بیٹی ہے۔ معصومہ قم کی زیارت ہونے کے لیے بلند سلوات۔ 1,24,000 فاطمہ و خدیجہ، اے فاطمہ زہرا اور خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی، آپ پر میرا سلام۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کی بیٹی، تجھ پر میرا سلام۔ امام نے سلام کا حکم دیا، سلام کا حکم دے کر
مقام فاطمہ معصومہ بتایا. جب مقام فاطمہ معصومہ آ جائیں، دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے، اگر آدمی آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا موقع مل جائے، آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کر کے صرف سیلفی اور فوٹو لے کر آ جائے تو بدنصیب ہے، اس لیے کہ یہ موقع ہمیشہ ملنے والے نہیں ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ کرتے کرتے امام رضا علیہ السلام کی برادر اور بھائی جناب معصومہ کے زری کے پاس کھڑے ہوئے تھے. انشاءاللہ آپ کو فاطمہ معصومہ اور امام رضا علیہ السلام کے ہم سب کو زیارت نصیب ہو، تمام مشتاقین زیارت کو. یہ ہمارا آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر ہے. اربعین میں جو بھیڑ کربلا میں ہوتی ہے، امام رضا کے روزے میں 24 گھنٹے ہوتی ہے ویسے. تو کوئی کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا مولا مجھے دولت دے دو، یہ کہہ رہا تھا مولا مجھے اولاد دے دے، یہ کہہ رہا تھا مولا مجھے گھر دے دے، یہ کہہ رہا تھا مولا مجھے صحت دے دے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ امام سے مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا مولا میں قرضے میں ڈوب گیا ہوں مجھے نجات دے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ مانگ رہا تھا. سب کے زبان کی دعاؤں کو سننے کے کوئی چیز مانگے تو کہا کہ ہم کو اس طرح سے دعا کرنی چاہیے. وہ آدمی کا نظریہ، وہ آدمی کا کہنا تھا کنجوسی لے لیں پیسہ دے دیں، کنجوسی لے لیں، ختم کر دیں میری زندگی سے کنجوسی کو. جو امام دولت دینا چاہتے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ دل کتنا ہے، دل دیکھ کر دولت دیتے ہیں. نیک زندگی دیکھ کر گھر اور دوسرے کاموں کو دیتے، ورنہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کوئی چیز نہیں دے دیتے. اب یہاں سے بڑا آدمی ہی ہو، بڑا آدمی اگر معلوم ہو کہ چلتے پھرتے سامان کی حفاظت نہیں. 8ویں امام جب مدینے سے خراسان تشریف لے جا رہے تھے، نیشاپور پہنچے. نیشاپور پہنچ کر امام نے دیکھا کہ داڑھی کے بال بڑھ گئے ہیں. تو جو قافلہ ساتھ تھا امام کے، ان لوگوں سے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی ہے جو نائی داڑھی بنانے والا؟ تو تاکہ مولا اگر آپ چھوڑ دیا تھا، لیکن پنجگانہ نمازی، نماز شب، لوگوں نے کبھی اس سے کوئی غلطی یا کوئی کھلے عام کوئی خطا اس سے نہیں دیکھی. نہیں کہا یہ آدمی مناسب ہے، جا کر بلا کے لائے. ایک بوڑھا کہا کہ بھائی آؤ امام رضا بلا رہے ہیں، امام رضا کی داڑھی بنانا ہے. تو اس نے خینچی اور کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری نیک زندگی کا صلہ تو نے مجھے دنیا میں دے دیا. میں کہاں، امام رضا کہاں، امام رضا کے چہرے کو کچھ دیر تک چھونے کا موقع مجھے مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں خیال، تصور. اب دوسرا آدمی ہمیں سلام کیا، بیٹھ گیا سامنے. امام نے داڑھی کے بال جب اس نے بنا دیے تو امام نے فرمایا کہ اس کام کی مزدوری تم کتنا لیتے ہو، معمولاً کتنا داڑھی بنانے کا پیسہ لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا یہ کام کرنے کا جو مجھے موقع مل گیا، اسی کا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے، میں آپ سے پیسہ نہیں لوں گا. امام نے فرمایا یہ تیری طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہے، لے جاؤ. یہ خینچی اور کنگھی میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے. جو کنگھی اور جو بال امام کے چہرے سے مس ہو جائے وہ سونا ہو جاتا ہے. ہم جائیں زیارتوں پہ زیارتیں کر کے، اللہ معاف کرے ہمیں، ذریع پہ ذریع ہاتھ ڈال رہے ہیں، مجلسوں پہ فادی عملی فرماتے ہیں. جب کتاب لے کر میں قم کے باہر جاتا ہوں، ایک صفحہ سمجھنے میں مجھے 1 دن لگ جاتا ہے، لیکن جب قم آ کر وہی کتاب پڑھتا ہوں تو 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے گنبد سے چلنے والی ہواؤں میں علم ہے. جس علم کی قدر کو آیت اللہ جوادی آموری کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، مجھے پہچان ہے. آج دنیا کے کیپٹل ہوتے ہیں، دنیا کا ایک پائے تخت ہوتا ہے جہاں حکومتوں کے کام چلتے ہیں. جیسے انڈیا کا کیپٹل جہاں سے باہر سے آنے والے ملکوں کا جو پرائم منسٹرز وغیرہ آنا جانا کرتے ہیں وہ دہلی ہے. ہمارا انڈیا کا کیپٹل. میری حاجت ہے پوری کریں گے، ایک میری حاجت. امام نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو مولا پہلے تو یہ چاہوں گا کہیں اس سونے کو لے کر کنگھی اور کھینچی کو
کہیں دنیا کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے. 200 گرام سونا مل گیا, 100 گرام سونا مل گیا ان کو. جب وہ خینچی اور کنگھی پہلی حلق پر بدل گئے تو اس نے کہا مولا اگر آپ مجھے اس کام کا صلہ دینا چاہتے ہیں ایک وعدہ کریں, آپ جہاں پر بھی رہیں میری جان نکل رہی ہو تو سراہنے آ جائے. میری جان نکلتے وقت میرے سراہنے آ جائے. دیکھیں فاطمہ معصومہ سے کیا مانگنا ہے, امام رضا سے کیا مانگنا ہے, اماموں سے کیا مانگنا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مجلس میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہے, مجلس سے باہر چلے گئے تو سمجھتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ سے دور ہو گئے. نہیں, ابھی ایام اعزا ختم ہونے والے ہیں. کل جمعہ میں بھی ہم نے بتایا محرم اور سفر ہم سے جدا ہو رہے ہیں, حسین ہم سے جدا نہیں ہوتے. حسین ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں, کربلا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. جس بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا میں نے مستجاب کی, میں پورا کروں گا وعدہ تمہارا. امام نشاپور سے خراسان چلے گئے. خراسان میں ایک دن اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے جیسے ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے ہم کو سلام نہیں کیا, ہم اچانک کہیں وعلیکم السلام تو آپ سب دائیں بائیں دیکھیں گے کہ کون سلام کیا مولانا کو. مولانا وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں تو امام بیٹھے بیٹھے امام نے فرمایا وعلیک السلام. اصحاب دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کون سلام کیا. امام کو دیکھا کوئی نہیں ہے جس نے امام کو سلام کیا ہو. ابھی دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, امام غائب ہو گئے, امام نہیں ہے. اب ان کا تعجب اور بڑھ گیا. ایک تو امام نے کسی کے سلام کیے بغیر جواب دے دیا, پھر امام کہیں نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے امام. ابھی بیٹھ کر تعجب سے باتیں ہی کر رہے تھے, 5-10 منٹ کے بعد امام نظر آئے اسی جگہ پر. کہا کہ مولا آج ہم نے آپ کی زندگی میں ایک تعجب کا کام دیکھا. کہا کیا کام دیکھا تم نے؟ کہا ایک نے کسی کے سلام کیے بغیر آپ نے جواب دے دیا اور کچھ دیر غائب ہو گئے تھے. امام نے فرمایا ایک وعدہ تھا پورا کرنے گئے تھے. ایک بندہ مومن نے وعدہ لیا تھا کہ مولا جب جان کنی کا عالم ہو تو سراہنے آ جائیں. اس کی روح نکلنے سے پہلے اس نے نیشاپور پہ بستر پر لیٹ کر کہا السلام علیکہ یا مولا یا علی ابن موسیٰ رضا. میں نے اس کے سلام کا جواب دیا, نیشاپور کے سلام کا جواب میں نے دیا اور اس کے سراہنے وعدہ پورا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو ہم کو امام سے کیا مانگنا ہے؟ اب امام رضا ہم کو بتا رہے ہیں جب فاطمہ معصومہ کی زیارت کو جاؤ, زیارت کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو. کیا دعا کرنا؟ اللہم السلام علیکی عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ. بی بی فاطمہ معصومہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. قیامت کے دن آپ مجلس میں بیٹھا ہوں, میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. پہچان لیں کل قیامت کے دن اتنا کہہ دیں خدا یہ میری مجلس میں آیا تھا, یہ میری زیارت کو آیا. آپ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم پہچانتے ہیں, ہم جانتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے. دعائے کمیل میں بھی ہم فرماتے ہیں, دیکھیں کبھی کبھی ہمارے اہل بیت ہمارے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی بچہ ایسی زندگی کرے جس کے نتیجے میں ماں باپ کا دل ناراض ہو کر بیٹا جا بھی رہا ہو تو کہیں کہ کیا فائدہ, ایسے بیٹے کا کیا فائدہ. ماں باپ شرم سے سر جھکا لے بچے کو دیکھ کر. فاطمہ معصومہ کے روزے پر زیارت کے لیے جا کے امام نے فرمایا یہ زیارت کرو کہ خدایا کہیں ہمارے چہرے کو دیکھ کر حسین منہ نہ موڑ لے, یہ میرا نہیں ہے. فاطمہ معصومہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے. ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ معصومہ ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں, کل قیامت کے دن خود صرف اتنا کہہ دیں خدایا یہ میری مجلس میں آیا تھا, بس ہماری کامیابی کے لیے کافی. عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم.
کہ اے فاطمہ معصومہ، یہاں پر میری زندگی کا بڑا حصہ، یہ 2 مہینے 8 دن کہاں پر ہم نے زیادہ وقت گزارا؟ فرش اعضاء پر. یہاں فرش اعضاء پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر آپ کے جوار میں رہنے کا موقع مل جائے. وَحَشَرْنَا فِي زُمْرَتِكُمْ وَأَوْرَدَنَا حَوْضَ نَبِيِّكُمْ، اور ہمیں وہاں پینے کے لیے حوض کوثر تک جانے کا موقع مل جائے. وَسَقَانَا بِكَأْسِ جَدِّكُمْ یاد علی ابن ابی طالب، اور علی کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو جائے. کیا بڑی دعا اور کیا بڑی مان. امام فرما رہے ہیں معصومہ کی بارگاہ میں جا کر دنیا نہ مانگو، اس لیے کہ دنیا تو فضہ دے دیتے ہیں، دنیا قبر دے دیتے ہیں. معصومہ سے جنت مانگو، معصومہ سے علی مانگو، معصومہ سے کوثر مانگو. ایک واقعہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں. ایران میں جو زیارت کو گئے ہیں، انشاءاللہ اگر نہیں گئے ہیں تو اللہ نصیب کرے. فاطمہ معصومہ سمجھے، یہ فاطمہ معصومہ کا روزہ ہے. ایک گلی ہے سامنے، تقریباً فاطمہ معصومہ کے روزے سے، جیسے یہاں پر ہم مجلس کر رہے ہیں، یہاں سے باب الحوائج کتنا دور ہے؟ اتنے دور پر ایک مرجع کی قبر ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی قبر ہے. اس جگہ پر وہاں پر انہوں نے ایک لائبریری بنائی ہے. لائبریری کا نام انہوں نے رکھا، جوانوں سے ایک مشورہ ہے، جائیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، آیت اللہ مرعشی لائبریری دنیا کے ٹاپ 5 لائبریریوں میں سے ایک ہے. دنیا کی 5 بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے آیت اللہ مرعشی نجفی کی لائبریری. اس لائبریری میں آیت اللہ مرعشی نجفی کی قبر ہے. اس قبر کو جانے سے پہلے ایک دارالزہرا میں جیسے زری کو گلاس میں ڈال کے رکھا گیا ہے دھول سے بچانے کے لیے، ایک کرتا پائجامہ رکھا گیا ہے اور گلاس میں رکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں کو پہن کر آیت اللہ مرعشی نجفی نے 70 سال نماز شب پڑھی. یہ وہ کپڑے ہیں جن کپڑوں کو پہن کر آیت اللہ مرعشی نجفی نے 70 سال نماز شب پڑھی ہے. کپڑوں کو رکھا گیا ہے. آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد سید محمود مرعشی نجفی نجف میں تھے. نجف میں بیٹھ کر امام علی کی زیارت کرتے کرتے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جیسے فاطمہ معصومہ کی زیارت کا ثواب بتایا گیا ہے، فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب کہیں نہیں ملتا. فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب بہت کم کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا موجود بہت کم ہے. تو مرعشی نجفی صاحب کے والد کے ذہن، آیت اللہ محمود نجفی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہم کو نہیں ملتا. بعد میں ان کو خیال آیا کہ نہیں، فاطمہ زہرا کی قبر کا ہی جب پکا پتہ نہیں ہے تو ثواب کہاں سے ذکر ہوگا. ابھی معصومہ کی قبر کا پتہ ہے تو جا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ زیارت کرو ثواب ملے گا. اگر قبر کا پتہ نہیں ہے، چھپایا گیا ہے قبر کو، تو پھر ثواب کہاں سے ذکر ہو. تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کرنے کا مسئلہ بن جائے گا، جس قبر کا پتہ نہیں اس قبر کی زیارت کہاں جائے. اس لیے ثواب ذکر نہیں کیا. تو آیت اللہ محمود نجفی کے ذہن میں خیال آیا جب فاطمہ معصومہ کی زیارت کا اتنا ثواب ہے تو فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کا کتنا ثواب ہوگا. یہ سوچ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، میں دعا کرتے کرتے فاطمہ زہرا کی قبر ڈھونڈ کر رکھوں. یہ سوچ کر کوفے کے سامنے ایک مسجد ہے، مسجد سہلہ. مسجد سہلہ میں 40 چہارشنبے کی صبح جا کر اعمال کرتے تھے اور ایک ہی دعا کرتے تھے، خدایا مجھے فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے بتا دے. مجھے فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے بتا دے. 40ویں چہارشنبے کے دن، 40واں چہارشنبہ جب آیا، عبادت سے جب اعمال سے فارغ ہوئے، ختم ہوئے، تو جیسے ہی عبادت ختم ہوئی دیکھا ایک نورانی چہرہ سامنے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے سلام کیا تو جواب دیا کہ میں تیرا امام زمانہ ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. مولا میں یہ اعمال آپ کے دیدار کے لیے میں نے کیا، مجھے دیدار نصیب ہو. کیا چاہیے؟
محمود کیا چاہیے تمہیں؟ کہا مجھے فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ چاہیے۔ کہا کہ محمود ہماری دادی نے کہا ہے کسی کو نہ بتاؤ، ہماری دادی نے کہا ہے ہم کو، ہم دادی کی بات پر عمل کریں گے۔ دادی کی وصیت ہے کہ رات میں میرا جنازہ اٹھانا، میرے قبر کا نشان مٹا دینا۔ میرے جد دادا نے علی نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے۔ محمود جب میں ظہور کروں گا تب پتا چلے گا، اب نہیں پتا چلے گا کہ قبر کا مولا پھر میں فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب کیسے حاصل کروں؟ تو کہا کہ محمود اگر فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تم جا کر فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لو۔ فاطمہ معصومہ کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ جو مجلس ہم کر رہے ہیں نام فاطمہ معصومہ کا ہے، اگر حقیقت میں دیکھیں تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے۔ اس عظیم مرجع جب ان کو یہ پتا چلا کہ قم جانا ہے، نجف میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے قم نہ جا سکے، تو آپ کے بیٹے کو آپ نے وصیت کی کہ بیٹا شہاب الدین آپ قم جاؤ، اپنے طرف سے بھی ایک زیارت کرو، میری طرف سے بھی ایک زیارت کرو، تاکہ میرے نامہ اعمال میں فاطمہ زہرا کے زیارت کا ثواب درج ہو جائے۔ آقا محمود نوشی کے بیٹے شہاب الدین قم آئے۔ قم آنے کے بعد ایک جگہ کرائے پہ گھر لے کر رہے، جو گھر والا تھا وہ بہت ستاتا تھا۔ ایک دن گالی دے دی آیت اللہ مرشی نجفی کو، اس نے گالی دے دی، دل دکھ گیا۔ دل دکھا تو فاطمہ معصومہ کے قبر پر گئے، جا کر کہنے لگے بی بی شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے جوار میں رہوں، مجھے لوگ ستا رہے ہیں، شاید آپ کا پتہ نہیں کیا ہے، میں نجف واپس قم چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، اس لیے کہ مجھے یہاں رہنے کے لیے لوگ ماحول نہیں دے رہے ہیں، موقع نہیں دے رہے ہیں، شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے نوکری کے حساب سے قبول کریں، میں قم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سامان تیار کرنے لگے۔ جب رات میں سو گئے تو فاطمہ معصومہ خواب میں آئی، کہا مرعشی جو بھی میرے دروازے پہ آیا ہے ہم نے اس کو کبھی خالی واپس نہیں بھیجا، میرا در چھوڑ کر واپس نہ جانا، ہم تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ مرعشی اے شہاب الدین تم یہاں رہو، ہم تمہارے سے کچھ کام ہے، ہم تمہارے سے کام لیں گے، ہم نے تمہیں خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ آقا مرعشی نجفی رک گئے، کہا نہیں بی بی نے کہہ دیا ہے مجھے جانا نہیں ہے۔ ایک دن اپنے مدرسے میں یا اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، رات کے 2 بج گئے تھے۔ ہمارے یہاں جو سردی ہوتی ہے، سردی کے دن، ہمارے سردی کے دن ایسی ہے کہ ایک معمولی کوٹ پہن لیں گے تو آدمی سردی سے بچ سکتا ہے، لیکن ایران میں جو سردی ہوتی ہے وہ 1 کوٹ 2 کوٹ سے بچنے والی نہیں ہے، برف گرتا ہے۔ ایران کی سردی ایسے ہے جیسے جا کے ہم فریج کے اندر بیٹھ جائیں۔ فریج کے اندر بیٹھنے کی حالت کیا ہوگی؟ قم میں رہنا، اس لیے کہ یہاں کا جو سردی میں ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 13-14 ہوتا ہے، ایران میں جو سردی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 1, 2 یا 0 یا -3, 4 چلا جاتا ہے، بہت سردی ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے تھے، آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ فاطمہ معصومہ خواب میں آ کر کہنے لگی کہ مرعشی جلدی میرے روزے پہ آؤ، جلدی میری قبر پہ آؤ۔ اگر مرعشی اٹھے دیکھے باہر برف پڑ رہی ہے، کھڑکی سے دیکھا سناٹا ہے، نہ ایک آدمی آ رہا ہے نہ ایک آدمی جا رہا ہے، اتنے سنسان ماحول میں شاید مجھے خیال آ گیا ہے، یہ سوچ کر دوبارہ سو گئے۔ تو دوبارہ فاطمہ معصومہ نے آ کر کہا مرعشی میں کہہ رہی ہوں میرے قبر پر آؤ، تم نہیں آتے؟ جیسے یہ سنا کہا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے جو بھی ہو جائے۔ کمبل اوڑھ کے سردی میں آہستہ آہستہ جب فاطمہ معصومہ کے روضے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ دروازے کے باہر سردی سے تڑپ رہے ہیں، کچھ لوگ فاطمہ معصومہ کے روزے کے دروازے کے باہر سردی سے تڑپ رہے ہیں۔ جلدی گئے، جانے کے بعد پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم پاکستان سے زیارت کے لیے آئے ہیں، بس رات میں دیر پہنچی، سارے ہوٹل بند ہو گئے تو ہم آ کر دروازے پر بیٹھ گئے ہیں، سردی سنبھالی نہیں جاتی۔ دروازہ مار کر آیت اللہ مرعشی نجفی نے کہا میں مرعشی بول رہا ہوں دروازہ کھولو۔ اندر کے خادموں نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کہا کہ آقا اب دروازہ کھولنا شروع کر دیں، تو ہر آدمی آ کے دروازے کو مار کر کہے گا کہ ہم آئے ہیں دروازہ کھولو، تو ہمارے لیے قانون بگڑ جائے گا۔ آیت اللہ مرعشی نجفی نے کہا یہ میں نہیں آیا ہوں، فاطمہ معصومہ نے بھیجا کہ میرے زوار آ کر کہا
بھائی سے دور رہنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بھائی کے بغیر رہا نہیں جاتا، آپ قم کی طرف آ گئی۔ قم آنے کے بعد جیسے قم پہنچا، جیسے یہاں پر کالے کپڑے لگائے ہوئے ہیں، محرم کے دن ہے، فاطمہ معصومہ سفر میں گئی تھی۔ سفر میں جانے کے بعد دیکھا کہ محرم کے دن تو ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی کالے کپڑے لگائے ہوئے قم والوں نے۔ پوچھا کہ محرم تو ہو گیا، یہ کالے کپڑے کیوں لگائے ہو؟ کہا کہ بیوی ہمارا 8واں امام شہید ہو گیا، امام رضا شہید ہو گئے۔ فاطمہ معصومہ نے سنا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا۔ 16 دن یا 17 دن علماء بتاتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ زندہ نہ رہی، اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک جملہ صرف آپ کے لیے اور ہمارے لیے، فاطمہ معصومہ آپ نے صرف سنا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، 16 دن زندہ نہ رہی۔ آخر زینب کے دل میں کیا جس زینب نے اپنی آنکھوں سے بھائی کے کٹتے گلے کو دیکھا، اس کے بعد زینب دین بچانے کے لیے کتنا صبر کیا زینب نے، اور زینب کا دل کتنا